ارے یہ غریب چرواہا پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا۔ عادل، اب وقت آ چکا ہے کہ تجھے تیری سچائی کا انعام ملے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں سلطان کا مشیر خاص ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جہاں مٹی کے گھر اور سادہ زندگی تھی۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک غریب نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل کی عمر تقریباً 18-20 سال ہی ہوگی۔ سر پر سادہ سی پگڑی، پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل، اور وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑی پر لے جاتا۔ اس کے پاس کوئی زیادہ دولت نہیں تھی، بس ایک ایماندار دل اور اللہ پر گہرا بھروسہ تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کے باپ کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا۔ عادل دن بھر محنت کرتا، بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتے وقت وہ سوکھی لکڑیاں اکٹھا کرتا تاکہ شام کو چولہا جل سکے۔ گھر میں اکثر کھانے کے لیے سوکھی روٹی ہوتی، لیکن عادل کے چہرے پر کبھی شکایت نہ آتی۔ رات کو سوتے وقت وہ ماں کا ماتھا سہلا کر کہتا، اماں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان تھوڑی سی بکریوں سے ہی ہماری تقدیر بدلے گی۔ گاؤں کے کچھ امیر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو یہ بکریوں والا کیا خواب دیکھتا ہے، جیسے یہ بکریوں اسے نواب بنا دیں گی۔ لیکن عادل صرف مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ایک دن جب وہ اپنی بکریوں کو پہاڑی کی اونچائی پر لے گیا تو اسے ایک اجنبی شخص ملا۔ لمبا سفید لباس، چمکدار چہرہ اور ہاتھ میں پرانا عصا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عادل نے فوراً اپنی تھیلی میں سے روٹی نکالی اور کہا، کھا لو بابا، یہ روٹی کھا لو، میرے پاس یہی حلال کی روٹی ہے اور کچھ نہیں۔ اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے وہ روٹی کھائی اور عادل سے کہا، بیٹا تیرا دل بہت صاف ہے، جو تو کر رہا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، تیری سچائی ایک دن تجھے بہت اونچائی پر لے جائے گی۔ اگلے ہی دن کی صبح کچھ عجیب سی تھی۔ آسمان میں بادل تھے اور ہواؤں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ عادل اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑی کی طرف روانہ ہوا، لیکن کل والے اس اجنبی کی باتیں عادل کے دل میں گونج رہی تھی۔ تیری سچائی تجھے بہت اونچائی پر لے جائے گی۔ راستے میں اسے کچھ شور سنائی دیا۔ نزدیک گیا تو دیکھا کہ جاگیردار کے کھیت میں ایک بکری گھس گئی ہے اور فصل خراب کر رہی ہے۔ جاگیردار غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ یہ بکری کس کی ہے؟ اس نے میری ساری فصل خراب کر دی۔ عادل نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ اسی کی بکری تھی۔ وہ قریب گیا اور سر جھکا کر بولا، یہ بکری میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ جاگیردار نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، تلافی، تو ایک غریب چرواہا، تیرے پاس تو ڈھنگ کی چپل بھی نہیں اور تیری بکری نے میری ساری فصل خراب کر دی۔ گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ کچھ عادل کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جاگیردار نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو اپنی سب سے اچھی بکری مجھے دے دے، ورنہ میں پنچایت بلاؤں گا اور تجھے گاؤں سے نکلوا دوں گا۔ وہ بکری جو جاگیردار نے عادل سے مانگی تھی وہی سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی اور وہی عادل کی ایک آخری امید تھی، ماں کی دعا اور گھر کے خرچے کی۔ عادل کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے سر جھکا کر بکری کی رسی جاگیردار کی طرف بڑھا دی۔ اگر اسی سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں اپنی بکری قربان کرتا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی بحث کروں گا۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ عادل منع کر دے گا اور بحث کرے گا، لیکن اس نے سچائی کو چنا۔ جاگیردار کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ اس نے بکری کی رسی واپس عادل کو تھما دی اور کہا، بیٹا میں تجھے آزما رہا تھا، تو سچا نکلا، آج سے یہ زمین تیرے لیے کھلی ہے۔ جاگیردار نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی۔ وہ اسی اجنبی آدمی کی لکھی ہوئی تحریر تھی جسے کل عادل نے روٹی دی تھی۔ وہ شخص میرا استاد ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا ایک سچے چرواہے کی تلاش کرو اور مجھے تم مل گئے۔ عادل یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر یوں ہی کچھ دن بیت گئے۔ عادل وہی سادہ زندگی گزار رہا تھا، وہی بکریاں، وہی سوکھی روٹی اور وہی اللہ پر یقین۔ جو پہلے اسے بکریوں والا کہتے تھے اب وہ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔
ایک دن جب عادل اپنی بکریوں کو پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا تو گاؤں کے چوکیدار نے دوڑتے ہوئے اسے آواز دی۔ عادل، عادل، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے لیے بلاوا آیا ہے۔ عادل یہ سن کر چونکا اور پوچھا، کس کا بلاوا؟ چوکیدار بولا، سلطان معظم کا، خود دارالحکومت سے طلب کیا گیا ہے تجھے، قاصد آیا ہے۔ یہ سن کر عادل کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں ایک غریب چرواہا، آخر سلطان نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اسی وقت وہاں پر شاہی سواری آ پہنچی، 2 گھوڑے جن پر سپاہی سوار تھے اور بیچ میں ایک اونٹ جس پر ایک بزرگ سوار تھے۔ وہ وہی اجنبی تھا جسے عادل نے سوکھی روٹی کھلائی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، عادل، اب وقت آ چکا ہے کہ تجھے تیری سچائی کا انعام ملے۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں سلطان کا مشیر خاص ہوں۔ جب تو نے مجھے سوکھی روٹی کھلائی تھی تب میں وزیر عام بن کر گھوم رہا تھا کسی نیک آدمی کی تلاش میں، اور مجھے تو ہی مل گیا۔ عادل کے ہونٹ کانپ گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ میں تو صرف ایک غریب بکری چرانے والا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وزیر نے کہا کہ تجھے سلطان نے محل میں بلایا ہے کہ تاکہ تو محل میں بچوں کو سچائی اور محنت کی تعلیم دے سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو کوئی ایسا سکھائے جسے دنیا نے ٹھکرایا اور اللہ نے اٹھا لیا۔ عادل کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں جب اسے یہ خبر ملی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تو ہی مالک ہے روزی کا اور تو ہی عزت دینے والا ہے۔ محل اونچا تھا اور ہر طرف سونے اور ریشمی پردوں کی چکا چوند تھی، لیکن جب ان سب کے بیچ عادل اپنے پرانے کرتے اور ٹوٹی ہوئی چپل لے کر محل میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ سلطان معظم نے جب اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کہا، ہم نے کئی عالم دیکھے، کئی امیر، لیکن تجھ جیسا آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ تیرے پاس وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ سچائی، صبر اور توکل۔ عادل نے سر جھکا لیا، حضور، میں تو صرف ایک غریب چرواہا ہوں جو جھوٹ بولنا نہیں جانتا۔ سلطان نے اپنے بچوں کو بلایا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کو سکھا کہ اصلی عزت دولت سے نہیں بلکہ نیک نیتی اور محنت سے ملتی ہے۔ اب عادل محل میں رہنے لگا، لیکن اس نے اپنی عادتیں نہیں چھوڑیں۔ وہ اب بھی اسی مٹی کے پیالے میں پانی پیتا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا اور صبح فجر کی نماز کے بعد بچوں کا صبر، بھروسے اور سچائی کا سبق سکھاتا۔ ایک دن محل میں کسی نے اس سے پوچھا کہ اب تو محل کا استاد ہے، لیکن تیرا اب بھی وہ پہناوا کیوں ہے؟ عادل نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے بکریاں کبھی کپڑے دیکھ کر نہیں چرائی تھی اور میری ماں نے کبھی دعا کپڑوں سے نہیں مانگی تھی۔ میں نے عزت دل سے کمائی ہے، دکھاوے سے نہیں۔ دھیرے دھیرے محل کے بچے بھی اس کی باتوں سے بدلنے لگے۔ وہ اب نماز پڑھنے لگے، غریبوں میں کھانا بانٹنے لگے اور ہر کام میں جھوٹ سے دور رہنے لگے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک دن یہ دیکھ کر آنسو آ گئے کہ اس کا بڑا بیٹا ایک بھکاری کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ سب اس چرواہے کی برکت ہے۔ سلطان نے کہا، جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی لیکن دل میں خدا کا خالص ڈر تھا، اور اب شیطان کو یہ سب برداشت نہیں تھا۔ عادل کی سچائی اور اس کی نیک دلی محل میں سب کی زبان پر تھی، لیکن اب محل میں ہی کچھ پرانے وزیر اور استاد جن کی بات اب کوئی نہیں سنتا تھا، ان کے دل میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک بکری چرانے والا ہمارے برابر بیٹھتا ہے اور سلطان کے بچے اس کے آگے ادب سے کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی سلام تک نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے مل کر عادل کو بدنام کرنے کی سازش رچی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ عادل پر چوری کا الزام لگایا جائے۔ ایک رات سلطان کے کمرے سے ایک پیش قیمتی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ صبح محل میں ہنگامہ مچ گیا، سپاہیوں نے ہر نوکر اور ہر کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ تبھی وزیروں کے اشارے سے وہ انگوٹھی عادل کے کمرے میں تکیے کے نیچے سے ملی۔ سارے درباری چونک گئے کہ کیا سچائی کا اتنا بڑا پہرے دار اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے۔ عادل کو دربار میں بلایا گیا۔ سلطان کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن وہ انصاف کے راستے پر تھا۔ عادل، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی قسم اٹھا، ورنہ تجھے سزا ملے گی۔ عادل نے بے جھجک ہو کر کہا، میں نے یہ انگوٹھی نہیں اٹھائی اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، وہ مجھے ظلم سے بچائے گا۔ بھیڑ چپ تھی، وزیر مسکرا رہے تھے اور عادل بے گناہ چپ کھڑا تھا۔ سلطان نے حکم سنایا، 3 دن کا وقت ہے، اگر سچ سامنے نہیں آیا تو عادل کو محل سے نکال دیا جائے گا اور عدالت اسے سزا سنائے گی۔ رات کا وقت تھا اور چاروں طرف سناٹا تھا۔
لیکن عادل کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ محل کی اس مسجد میں چلا گیا جہاں وہ اکثر اکیلا نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہ وہیں سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی تیرے بندوں کا حق نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کسی پر ظلم کیا۔ آج جب تو نے مجھے عزت دی تو ان لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے کی سازش رچ ڈالی۔ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور بس تو ہی مجھے بے گناہی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے۔ عادل کا سجدہ لمبا ہوتا گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور لفظوں سے نہیں بلکہ دل سے دعائیں نکلتی رہیں۔ ادھر دربار میں سب وزیر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بکری والا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، لیکن جسے اللہ بچائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب محل کا چوکیدار گشت پر نکلا تو اس نے ایک نوکر کو ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا۔ چوکیدار نے اس کا پیچھا کیا، پکڑا اور جب تلاشی کی تو اسی کی جیب میں تھی وہی سلطان کی انگوٹھی۔ پوچھ تاچھ سے سچائی سامنے آ گئی۔ وہ نوکر انہی وزیروں کا بھیجا ہوا تھا جنہوں نے عادل کے خلاف وہ سازش رچائی تھی۔ تو عادل کا سر سجدے سے اٹھا اور اسی وقت کچھ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ عادل بھائی، الحمدللہ، سچائی سامنے آ گئی ہے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ عادل مسکرایا، آنکھیں نم تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ سلطان نے اعلان کیا کہ آج سے عادل اس محل کا استاد نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا مشیر بھی ہوگا، اور جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی انہیں سزا ملے گی۔ گاؤں سے آئے ایک چرواہے نے اس دن یہ ثابت کر دیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے خلاف سارا جہان بھی ہو تو وہ کبھی ہارتا نہیں۔ اب محل کی گلیوں میں جب عادل چلتا تو سب لوگ ادب سے اٹھ کر اسے سلام کرتے۔ وہی غریب بکری چرانے والا اب وہ محل کا سب سے مشہور مشیر بن چکا تھا۔ لیکن عادل کے اندر اب بھی غرور نہیں آیا، نہ اس نے اپنا پہناوا بدلا اور نہ اپنا انداز۔ جب اسے شاہی کپڑے دیے گئے تو اس نے کہا، اگر میں باہر سے بدل جاؤں تو میرے اندر کا سچ بھی کہیں کھو جائے گا، مجھے وہی رہنے دو جو میں ہوں۔ سلطان نے اس کی بات کا احترام کیا اور کہا، عادل، آج سے تو صرف میرے بچوں کا نہیں بلکہ پورے ملک کا رہنما ہوگا۔ تیری سچائی اور تیرا تجربہ اس ریاست کو انصاف اور رحمت کی راہ پر لے جائے گا۔ اب عادل نے محل میں نئی روایتیں شروع کیں۔ اب ہر جمعے غریبوں کی سنوائی ہوتی تھی۔ محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھولے جاتے تھے۔ گاؤں سے آئے مزدور، کسان اور بے سہارا لوگ پہلی بار دربار میں اپنی بات کھل کر کہنے لگے۔ عادل ہمیشہ کہتا کہ اگر حاکم خود کو بڑا سمجھنے لگے اور غریبوں کی بات نہ سنے تو سمجھ لو کہ اس کی حکومت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ سلطان نے ایک دن عادل سے پوچھا کہ تو یہ سب کہاں سے سیکھ گیا؟ نہ کوئی تیرے پاس کتاب ہے اور نہ کوئی استاد۔ عادل نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے 3 چیزوں نے یہ سکھایا، ماں کی تعلیم، بکریوں کی خاموش صحبت اور اللہ کی بندگی۔ اب پورے ملک میں امن پھیلنے لگا، ظلم گھٹنے لگا۔ اب عادل کی ایمانداری اور صاف گوئی نے پوری ریاست کا مزاج بدل دیا۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اب عادل کے دشمن صرف وزیر ہی نہیں رہے بلکہ کچھ بیرونی طاقتیں بھی اس کے خلاف سازشیں رچنے لگی تھیں۔ جس سچائی اور محنت نے محل کو روشن کیا تھا اب وہ روشنی دور دور تک پھیلنے لگی تھی۔ گاؤں سے لوگ انصاف کی امید لے کر دربار آتے اور واپس دعائیں دیتے ہوئے لوٹتے۔ سلطان بھی اب چین سے تھا کیونکہ اس کا مشیر ایسا تھا جو خدا سے ڈرتا تھا نہ کہ دنیا سے۔ لیکن جب سچائی بہت زور سے چمکنے لگے تو اندھیرے کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ محل میں ایک نیا مہمان آیا تھا، ایک تاجر کاشف جو بیرون ملک سے آیا تھا۔ اس کے پاس سونا تھا، طاقت تھی اور زبان میں شہد، مگر دل میں جھر۔ اس نے آتے ہی عادل کی سادگی پر ہنسی اڑائی۔ مشیر ہو کر بھی چپل ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ کون سا ملک چلا رہا ہے سلطان؟ سلطان نے اسے غصے سے دیکھا لیکن عادل مسکرا دیا، میری چپل ٹوٹی ہیں لیکن میرا ضمیر سلامت ہے، الحمدللہ۔ کاشف یہ سن کر خاموش ہو گیا لیکن اس کے دل میں چنگاری لگ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے محل کے کچھ پرانے وزیروں کو پھر سے اکٹھا کیا جنہیں عادل نے ایمانداری سے چلتے محل سے دور کر دیا تھا۔ اگر اس چرواہے کو ہٹانا ہے تو سیدھا حملہ نہیں بلکہ چالاکی سے چلنا ہوگا۔ اس نے ایک ایسا جعلی دستاویز بنوایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عادل نے ملک کے کئی گاؤں میں زمینیں ضبط کر لی ہیں۔ یہ ایسی سازش تھی جسے عادل سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات وہ دستاویز سلطان کے پاس پہنچا۔
सुल्तान का चेहरा उतरा हुआ था। क्या ये सच है आदिल? क्या तूने मुझसे सच को छुपाया? आदिल ने वो दस्तावेज हाथ में ली, देखी और फिर आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। इंसान इल्ज़ाम से डरता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुझे खोने से डरता है। सुल्तान ने गुस्से से फैसला लिया कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, आदिल को इसकी जिम्मेदारियों से हटाया जाता है। अब वो चरवाहा जिसने महल को रोशनी दी थी, अब वो फिर अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार ज़मीन पर नहीं बल्कि एक साजिश के तूफान के बीच। आदिल को अब महल के कमरों से निकालकर महल से बाहर एक पुराने मेहमान खाने में रखा गया था, जहाँ कभी लोग सलाम करने के लिए लाइनों में खड़े होते थे। आज वहाँ सन्नाटा था, लेकिन आदिल के चेहरे पर शिकवा नहीं, सिर्फ सब्र था। रात को वही मस्जिद, वही सजदा। उधर सुल्तान को चैन नहीं आ रहा था। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, क्या वो जालिम बन गया? उसका दिल कहता था कि आदिल बेगुनाह है, लेकिन दस्तावेज, गवाह और दरबार में फैली बातों ने उसके दिल को उलझा दिया था। इसी बीच एक दिन एक नौजवान घबराया हुआ महल में आया। हजूर, मुझे कुछ सच बताना है। मैं ही वो दस्तावेज लिखने वाला हूँ। मैंने झूठी मोहर लगाई और ये सब कुछ मैंने काशिफ साहब के कहने पर किया। सारा दरबार दहल गया। सुल्तान की आंखें खुली और फौरन सिपाही भेजे गए। काशिफ और उसके साथी पकड़े गए। उनके कमरों से कई झूठी दस्तावेज और रिश्वत की फहरिस्तें बरामद हुईं। अब सुल्तान खुद उस पुराने मेहमान खाने में पहुंचा, जहां आदिल इत्मीनान से बैठा था। सुल्तान ने सर झुका दिया। मुझे माफ़ कर दो आदिल, मैं बादशाह हूँ, लेकिन तुमसे इंसाफ में हार गया। आदिल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हजूर, इंसाफ का मतलब जीतना या हारना नहीं, सही वक्त पर सच को पहचानना है। आपने वही किया और माफ़ी तो अल्लाह देता है। पूरे महल में फिर से आदिल की सच्चाई गूंज उठी। सुल्तान ने फिर ऐलान किया, आज से आदिल सिर्फ मेरा मुशीर नहीं बल्कि इस मुल्क का अमीर रियासत होगा। वो हर फैसले में मेरे साथ होगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि मुल्क दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई से चलता है। महल की फ़िज़ा एक बार फिर सच्चाई से रोशन हो गई, लेकिन अभी इस कहानी का एक और मोड़ बाकी था। अब आदिल की इज्जत और मकाम उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां पहुंचकर लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन आदिल अब भी वहीं था, सादगी में, इनकसारी में और अल्लाह की याद में। उसकी माँ की तबीयत अब भी नाजुक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। मेरा बेटा अब लोगों में इंसाफ बांटता है, मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। लेकिन फिर वो वक्त आया जिसे आदिल ने कभी चाहा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था। सुल्तान एक दिन अचानक बीमार हो गया। हकीमों ने उसकी आस उम्मीद छोड़ दी। पूरे महल की नज़रें आदिल पर थी, क्योंकि सुल्तान ने उससे वसीयत लिखवाई थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आदिल को मेरा जानशीं बनाया जाए, ताकि मेरी औलाद उसी तरह अल्लाह के खौफ और डर में पले। आदिल ये सुनते ही कांप गया। मैं बादशाह, मैंने बकरियों के आगे कभी लाठी नहीं उठाई, अब मैं लोगों पर हुकूमत कैसे करूँगा? लेकिन यही उसका इम्तिहान था। उसी रात उसने मस्जिद में सजदे में गिर कर कहा, अगर तूने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे उन्हीं नेक लोगों में से बना देना जो हुकूमत को इबादत समझते थे, ना कि ताकत। सुबह का जैसे ही सूरज निकला, सुल्तान का इंतकाल हो गया। आदिल को दरबार में बुलाया गया। लोग खड़े थे, किसी के चेहरे पर ताज्जुब, किसी पर खुशी और किसी पर जलन। सुल्तान का बेटा आगे बढ़ा और अदब से बोला, अब्बा कहते थे कि आप जैसे इंसान से ही मुझे बादशाहत सीखनी चाहिए। अब आप ही हमारे सरताज हैं। आदिल की आंखें भर आईं और उसने सर झुकाकर कहा, अगर मुझे हुकूमत मिली है तो ये अल्लाह की अमानत है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं इसे चरवाहे की तरह ही निभाऊंगा, जो अपने रेवड़ के कमज़ोर जानवर को सबसे पहले देखता है। लोगों ने नारा लगाया, अमीर रियासत आदिल जिंदाबाद। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी और अब सच्चाई को निभाना था, सिर्फ अपनाना नहीं। अब आदिल सर पर ताज पहन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी वही था जो पहाड़ी पर बकरियां चराते वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। अब महल का एक दस्तूर था, सुबह फजर की नमाज और दरबार की शुरुआत बिस्मिल्लाह से। वो बादशाह था, लेकिन वो खुद को एक खिदमतगार समझता था। एक दिन उसका वजीर उससे पूछ बैठा कि हजूर, अब तो आप बादशाह हैं, महल के कपड़े पहनिए या तलवार लटकाइए और महल में शान शौकत से आइए। आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अगर मैंने कपड़ों से बादशाहत दिखानी है तो मेरे पास क्या नया है। मैं तो वो बादशाह बनना चाहता हूँ
जो अपने लोगों के पैरों में जूते देखे बिना खुद जूते नहीं पहने। वो हर रोज़ दरबार के बाद हस्पतालों और यतीम खानों का दौरा करता, गरीबों से बात करता और हर रोज़ जुमा के रोज़ मस्जिद में लोगों के साथ नमाज पढ़ता। मगर आदिल जानता था कि ताज सर पर जितना वक़ार देता है वो उतना ही भारी भी होता है। एक दिन एक बुज़ुर्ग मस्जिद में आया और बोला, सलाम हो उस बादशाह पर जो सर पर ताज पहनता है लेकिन फिर भी अपने खुदा को नहीं भूला। आदिल की आंखें भर आईं और आदिल ने अदब से कहा, एक सजदा ही तो है जिसने मुझे ताज तक पहुंचाया है। अगर मैंने सर ऊंचा रखना सीख लिया तो शायद अल्लाह मुझसे ये ताज भी छीन ले। उधर महल में तरक्की हो रही थी और इधर आदिल अपनी माँ की देखभाल करता रहा। उसकी माँ जब भी उसे देखती तो कहती, बेटा तुझसे बस एक ही उम्मीद है कि ताज बचाना नहीं बल्कि ईमान बचाना। आदिल हर रोज़ अपने दिल में सोचता कि क्या मैं अब भी वही बकरी चराने वाला हूँ या कोई और बन गया हूँ। और इसी सोच के बीच एक ख़त उसके पास पहुँचा जिसमें उसे बुलाया गया था उसकी आखिरी आजमाइश की तरफ। वो रात बहुत खामोश थी, महल की दीवारें जैसे कुछ महसूस कर रही थी। आदिल अपने कमरे में अकेला बैठा था, सामने खुला हुआ कुरान और हाथ में एक ख़त। वो ख़त एक ऐसे गांव से आया था जहां आदिल सालों पहले अपनी बकरियां चराने के लिए ले जाया करता था और उसमें लिखा था कि वो पुरानी मस्जिद अब उजड़ गई है और उसमें लोग आपकी आखिरी नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसे दोबारा ज़िंदा किया जा सके। आदिल उठा, उसने अपनी टोपी उठाई और उसी रात बिना किसी को बताए महल से निकल गया। एक सिपाही ने कहा, हजूर सुबह तक तो रुक जाएं। आदिल ने कहा, जो जगह मुझे मेरे अल्लाह से मिलवाती थी उसके लिए देर करना नाइंसाफ़ी होगी। वो उसी जगह पहुंचा जहां उसके साथ उसकी बकरियां होती थी और एक टूटी हुई मस्जिद। अब वो मस्जिद और भी ज़्यादा टूटी हुई थी लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ बुज़ुर्ग और कुछ बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। आदिल ने अपने उसी सादा हुलिये में वज़ू किया और नमाज पढ़ाई। आखिरी सजदा लंबा था, इतना लंबा कि लोगों ने सोचा कि वो इबादत में डूब गया है। कोई आगे बढ़ा तो पता चला कि आदिल सजदे में ही अपने रब से जा मिला था। कोई सोग नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, बस चारों तरफ एक रूहानी सुकून था। आदिल वो गरीब चरवाहा जो सूखी रोटी से मेहमान नवाजी करता था, जिसने कभी झूठ का सौदा नहीं किया और ताज को भी वो खिदमत समझता था, आज सजदे में अपनी आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए अपने रब से जा मिला। और उस बादशाह का जनाजा उसी सादगी के साथ उठाया गया जैसे उसकी ज़िंदगी थी। कोई सोने की पालकी नहीं, कोई महल नहीं, बल्कि सिर्फ दुआएं, आंसू और वो इज़्ज़त जो सिर्फ अल्लाह वालों को मिलती है। उसकी कब्र पर एक पत्थर था जिस पर लिखा गया था, यहाँ वो शख्स सो रहा है जो बकरियां चराया करता था लेकिन अपने ईमान की वजह से बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।